ابھی ابھی خبر آئی کہ پنجگور میں 2 IED حملے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ پنجگور میں ایک ڈیولپنگ سٹوری آ رہی ہے کہ 2 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ IED حملہ ہوا ہے پاکستانی فورسز پر۔ ایک علاقہ ہے پاردان کا اور دوسرا علاقہ کانگڑی۔ دونوں میں IED حملوں میں پاکستانی فوج کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تفصیلات آنا باقی ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ان حملوں میں پاکستانی فوج کو۔ پاکستانی فوج پر حملے روزانہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ صبح و شام کی بنیاد پر اس وقت جاری ہیں۔ ڈیلی کئی مختلف علاقوں میں کئی مختلف بلوچ آزادی پسند تنظیمیں پاکستانی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 18 نومبر کو پیش آیا، یعنی آج پیش آیا۔ بلیدہ میں پاکستانی فوج پر حملہ کیا گیا اور 2 فوجی وہاں ہلاک کیے گئے۔ یہ حملہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے کیا تھا، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے تنظیم کے انٹیلیجنس ونگ کی اطلاع پر 18 نومبر کے دوپہر 12 بجے کے قریب بلیدہ کے علاقے زیردان میں گھات لگا کر ایک حملے میں پاکستانی فوج کے موٹر سائیکل سوار قافلے کو نشانہ بنایا۔ سرمچاروں نے ایک موٹر سائیکل کو قریب سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 فوجی اہلکار موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ سرمچاروں نے قافلے میں شامل دوسرے موٹر سائیکل سواروں پر بھی حملہ کیا، جس سے پاکستانی فوج کو مزید جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ تاہم مزید جو نقصان پہنچا ہے اس کی ابھی ڈیٹیلز آنا باقی ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ بلیدہ میں پاکستانی فوج پر حملے میں 2 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ میجر گہرام بلوچ ترجمان بلوچستان لبریشن فرنٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ناظرین، اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ حملوں میں تیزی آ رہی ہے۔ بلوچستان سمیت پورے بلوچستان میں انکلوڈنگ کوئٹہ انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ معطل ہے۔ اس کے خلاف آج اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ بھی کیا ہے۔ ہر شہر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے، خاص طور پہ کوئٹہ، کہ جہاں سگنل بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، بجلی غائب ہے، شہر ایسے لگتا ہے جیسے شہر میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین یہ خبر بھی ابھی آئی ہے کہ پاکستانی فوج نے تاجبان تربت سے 5 بلوچ خواتین کو جبری طور پر اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ECL کیس میں اہم حکم جاری ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC کی مرکزی رہنما ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر ریویو کمیٹی کو 30 دنوں کے اندر فیصلہ دینے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں سماعت کے دوران عدالت نے متعلقہ حکام کو عدالتی احکامات کی فوری تعمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ تو اب دیکھتے ہیں 30 دن، یہ تو لمبی تاریخیں دے رہے ہیں نا، تو اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام ECL سے نکال بھی دیا جائے تو جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آتی، ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکیں گی ملک سے باہر کسی سیمینار یا کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ادھر ناظرین تربت شاپک کی رہائشی خواتین نے منگل کے روز تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 5 بچے 4 مہینوں سے جبری لاپتہ ہیں، عدم بازیابی پر شاہراہ بند کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 28 اگست کو ہمارے 5 بچوں کو کوئٹہ کے علاقے عیسیٰ نگری سے ایک ساتھ اٹھایا گیا، جن کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یعنی اگست سے لے کے 28 اگست سے لے کے اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ نومبر چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ سے لاپتہ کیے گئے لڑکوں میں شابیگ، قدیر،
اکرم ایک اور لڑکا ہے، اس کا بھی نام قدیر بتایا جاتا ہے، اور محمد یاسین یہ شامل ہیں، جبکہ صدام کو جولائی میں جوسک سے اٹھایا گیا تھا۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اور دیگر حکام سے متعدد ملاقاتیں کر چکی ہیں اور اپنی فریاد بھی پہنچا چکی ہیں، مگر 4 ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک بچوں کی بازیابی کے حوالے سے ان کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے طالب علم ہیں جو کوئٹہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہم احتجاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اگر 3 روز کے اندر ہمارے بچوں کو بازیاب نہ کیا گیا تو ہم تعلیمی چوک، کمشنری روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ باقی کل آپ کو پتہ ہی ہے بولان کے علاقے مچھ کے قریب جو ہے وہ سوئی صدرن گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ پھٹ گئی تھی، تو اس کے اوپر تعمیراتی کام جاری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں کیسے پھٹی، دھماکے سے پھٹی یا خود ہی پھٹ گئی۔ تو یہ اس وقت خبریں ہیں۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس وقت بلوچستان ایک ایسے کرائسس سے گزر رہا ہے جس کا نہ تو کرائسس مینجمنٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے، صرف جنگ ہو رہی ہے، صرف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام پیش کیا آپ کی خدمت میں جبری گمشدگیوں کا اور ماورائے عدالت قتل کا، وہ صرف 18-19 دن کی رپورٹ ہے، جس میں جو BYC نے اپنی رپورٹ میں نام شامل کیے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تعداد جو ہے کتنی زیادہ ہے جو لوگ ان دنوں میں جبری طور پر لاپتہ ہوئے یا گمشدہ ہوئے۔ تو دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس سلسلے کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اقدام جو ہے وہ بلوچ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور پنجاب تو ویسے بھی خاموش ہے، وہاں کا لیفٹ بھی خاموش ہے، رائٹ بھی خاموش ہے، ان کی بلا سے بلوچستان جائے بھاڑ میں، سمجھے نا، انہوں نے تو یہ ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا ہے۔ تو وقت آنے پر ان سے بھی حساب بلوچ مانگیں گے یقیناً، کیونکہ طبقاتی بنیادوں پہ نہ صحیح، قومی بنیادوں پہ ہی صحیح، بلوچستان کی اگر آج وہ سپورٹ میں نہیں بول رہے، سڑکوں پہ نہیں نکل رہا پنجاب، تو اس کا مطلب ہے پنجاب خاموش ہے، اور خاموشی جو ہوتی ہے وہ جرم میں شراکت داری کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے میرا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے۔